من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حلیم مصویر پروگرام مہمان خدا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 8 رمضان المبارک ہے، 30 مارچ ہے اور جمعرات کا دن ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ ہم روزانہ جو ہے وہ اس عظیم ترین لحظات، عظیم ترین گھڑیاں، عظیم ترین جو ایام ہم اس بابرکت ترین مہینے کے گزار رہے ہیں، اس کی جو بابرکت ترین ساتیں ہیں، ان کے اوپر جو کچھ ہمارے پاس کتب حدیث اور مورخین نے، محدثین نے قلم بند کیا ہے، وہ پوری اس کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ٹائم میں رہتے ہوئے۔ تو آج ہمارا جو پروگرام کا موضوع ہے وہ رہے گا انسان کی زندگی میں دعا کا اثر، دعا کے نقوش، اور اس بہترین موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اتر پردیش لکھنؤ یو پی بھارت سے ہمارے پاس مولانا محمد میاں آبدی صاحب۔ آپ کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خدمت، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا کہ دعا کی حقیقت کو اگر ہم جاننا چاہیں تو قبلہ ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے بچوں کی تعلیمات کے لیے کیا عرض فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دعا ایک ایسی حقیقت ہے جو عبد و معبود کے درمیان بہترین رشتہ، اس سے بہتر اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا، کہ جہاں خود ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے مجھ سے تاکید کی ہے، مجھ سے چاہا ہے کہ تم مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، میری بارگاہ میں دعا کرو، میں اس کو مستجاب فرماؤں گا۔ دعا کے سلسلے میں بہت ہی کثرت سے روایات و احادیث ہیں۔ دعا کو جان عبادت کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا اصل عبادت کا مغز ہے، عبادت کی جان ہے۔ اور اگر دعا در واقع بے عنوان عبادت انجام دی جائے کہ بہترین عبادت ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی یہ وہ عبادت ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے، کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کوئی خاص زمانہ نہیں ہے۔ البتہ ہمارے اس دعا کے لیے یعنی کب مؤثر ہوگی، کس مقامات پر زیادہ اس کا اثر ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن خود خدا کی بارگاہ میں گفتگو، خود خدا کو سے طلب کرنا، خدا کو پکارنا، خدا کو مانگنا، میں سمجھتا ہوں اس سے آسان پھر ہمارے لیے کوئی دوسری عبادت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے خدا سے رابطہ برقرار کر سکتے ہیں۔ پھر ایسا رابطہ کہ جس کا وعدہ خدا نے کیا ہو کہ میرے بندے ادعونی استجب لکم، تو مجھ کو پکار کے تو دیکھ میں کیسے تیری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں۔ اور آج اس ماہ مبارک، ماہ رمضان میں سمجھتا ہوں بہترین موقع ہے کہ جب کہ خدا کے ہم مہمان ہیں، اس نے اپنے رسول کے ذریعے ہم کو مہمان بنایا ہے، بلوایا ہے، کہ جیسے کہ خطبہ شعبانیہ میں ہمارے تمام ناظرین کو پتہ ہے کہ رسول نے یہ کہا قد اقبل الیکم، پروردگار نے اس مہینے کے ذریعے سے تم کو بلایا ہوا ہے، بلکہ دعوت دی گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس مہینے میں بہترین عمل اللہ کے اس واجبات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان اللہ کی رحمت کا خواہاں ہوتا ہے، دعا کے ذریعے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، دعا کے ذریعے سے انسان، اور خاص طور سے جب دعا کر رہا ہے تو اس میں کچھ ایسی کیفیات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ اس وقت وہ اپنے رب کو پکار رہا ہو تو اس کو اصلاً نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، امید سے پورا بھرپور ہو، اور اس بات کا یقین ہو کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کو کبھی ٹالتا نہیں ہے، خلف وعدہ نہیں کرتا۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر پھر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا اللہ سے بات کرنے کا اور اللہ سے لو لگانے کا۔ صحیح، بے شک ایسا ہی ہے۔ اچھا، عموماً جب انسان بہت مصائب کی آندھی اس کے اوپر چل رہی ہوتی ہے اور اس کو سامنے کا کچھ نظر نہیں آتا اور وہ تڑپ کے پروردگار سے دعا کر رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا ایمان متزلزل جو ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا لوگوں کو تنبیہ کریں گے، کیا ایجوکیٹ میں اولاً ہمارے ائمہ نے بہت تاکید کی ہے کہ صرف تم مشکلات میں اس کو نہ پکارو۔ یہ عشق کی آواز نہیں ہو سکتی۔ عشق کی آواز تو یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر موقع کے اوپر، جس وقت خوشیوں میں ہو اس وقت بھی اس سے لو لگائے
اور جس وقت مشکلات میں ہو تو پھر اب اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ہمارا معشوق خود متوجہ رہے گا کہ اس کا چاہنے والا اس وقت مشکلات میں گرفتار ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب ہم مشکلات میں گرفتار ہیں تو ہم دیکھیں کہ جس نے ہمیشہ ہم کو دیا ہے اور ہمیں عطا کیا ہے، جب ہم مانگ نہیں سکتے تھے جب اس نے ہمیں دیا، تو اب تو ہماری زبان سے ہم اس کو سے طلب کر رہے ہیں، تو اب وہ ہم کو کیوں نہیں دے گا؟ لہذا قطعاً نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور متزلزل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ شاید ہماری مشکلات ہمارے لیے ایک امتحان کی گھڑی ہو۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جس دعا کو مانگ رہے ہیں اس کے پورا ہونے میں ہماری مصلحت نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے بہت علماء سے سنا ہوگا، ایک بچہ ہے جو مئیوں پیروں چلتا ہے، اپنے باپ سے ضد کرتا ہے کہ ہم کو سائیکل دلا دیجئے، باپ عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اس کو اپنے بچے کی جان سے محبت ہے، لیکن اس وقت وہ اس کی مانگ کو پورا نہیں کرتا، سمجھتا ہے کہ اگر اس وقت اس کے لیے ہم سائیکل لیتے ہیں تو یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ویسے ہی ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ جس بارگاہ میں ہم مانگ رہے ہیں، جس بارگاہ میں ہم طلب کر رہے ہیں، وہ ہماری مصلحتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے۔ لہذا اگر اس وقت میری دعا نہیں بھی قبول ہو رہی ہے تو روایتوں میں آیا ہے کہ روز محشر ہماری ان دعاؤں کے بدلے جو میری دعائیں قبول نہیں ہوئی ہیں، ان کے بدلے جو اجر و ثواب ملے گا، تو بندہ وہاں تمنا کرے گا کہ اے کاش میری وہ دعائیں جو پوری ہو گئی تھیں وہ بھی پوری نہ ہوتی، تاکہ اس کا صلہ بھی مجھ کو آج دیکھنے میں ملتا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو ڈھارس دلاتی ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ بالکل خداوند عالم کی طرف سے ہمارے حق میں ہوگا۔ آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں، آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ بس اس بات کو مکمل کرنے کے لیے، بعض روایات میں آیا ہے کہ کبھی اگر میری دعا پوری ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو یہ بھی رخ ہے کہ بندے کو یہ آواز اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ چاہتا ہے یہ آواز خدا کی بارگاہ میں جاتی رہے، اور پروردگار ناز کرتا ہے، ملائکہ کو خطاب کرتا ہے کہ دیکھو میرے اس بندے کو کہ جو بار بار مجھ کو پکار رہا ہے، تو در واقع تاخیر کا ایک سبب خود خداوند عالم کی طرف سے عشق اور محبت اور اپنے بندے سے لگاؤ بھی ہوتا ہے۔ جی بسم اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت طریقے سے قبلہ آپ نے جو ہے پروگرام میں گفتگو کا آغاز فرمایا، اور تمیدی گفتگو سے یقیناً بہت ساری راہیں ہمارے سامنے کھول دی ہیں، جس کے اوپر ہم ابھی جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ دعا کی حقیقت کے اوپر آپ گفتگو فرما رہے تھے، دعا کی اہمیت پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے اس اہمیت کو اور ذرا سا اجاگر فرما دیجئے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ صرف غم اور مصائب میں ہی نہیں، بلکہ اس وقت جب آپ شاد و آباد ہوں اور آپ کا جو آنگن ہے وہ پھولوں سے سبز و شاداب ہو، اس وقت بھی پروردگار کو نہیں بھولنا چاہیے، دعا مسلسل اپنی زندگی میں جاری رہنی چاہیے۔ اس کی دعا کی اہمیت پہ تھوڑے سے کچھ اور مزید اگر قبلہ گفتگو فرما دیں تو جی نوازش۔ ضرور، ہمارے سامنے ایسی روایات ہیں کہ جو روایت ہم کو بتلا رہی ہیں کہ انسان اپنے رب سے اگر معرفت چاہتا ہے اپنے پروردگار کی زیادہ کرنا، تو پھر اس کو دعا کا سہارا لینا ہوگا، خاص طور سے وہ دعائیں کہ جو ہمارے ائمہ سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آپ دعائے عرفہ اٹھا کر کے دیکھ لیے کہ اگر خداوند عالم کی معرفت چاہیے تو اگر دعائے عرفہ ہے، ایک انسان کے لیے، ایک بندے کے لیے اس کی معراج سب سے بڑی ہے کہ وہ اپنے رب کو جتنا پہچان سکتا ہے پہچانے، اور اس کے بعد جب وہ گفتگو کرے گا تو اس کا انداز ہی الگ ہوگا۔ آپ دعائے عرفہ دیکھیے کہ جہاں پر ہمارا امام، ہمارے تیسرے امام، اور دعائے عرفہ چوتھے امام سے بھی ہے کہ دعائے عرفہ میں جہاں امام نے خطاب کیا ہے کہ تو وہ ہے کہ جس نے عطا کیا، تو وہ ہے کہ جس نے ہم کو اس وقت یاد رکھا کہ جب ہم خود اپنے آپ کو نہیں پہچانتے تھے، تو وہ ہے جو ہم کو کھلاتا ہے، تو وہ جو ہے ہم کو شفا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پورا ایک پیراگراف ہے، ایک لمبا، اور اس کے بعد پھر امام مڑتے ہیں کہ بندہ کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا اقرار کرے کہ انا الذی اسأتم، لیکن میں وہ ہوں کہ جو بار بار تیری بارگاہ میں عصیان کرتا ہوں، اور عصیان کرنے کے باوجود تو میری مجھ کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اور مجھ کو مہلت دیتا ہے۔ تو دعا اتنی اہم ہے انسان کے لیے کہ وہ اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، اور سب سے بڑا کمال روایات اور حدیث کی روشنی میں آیا ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، انسان پہلے اپنی عاجزی کو پہچانے، پھر اس کو پتہ لگے گا کہ یہ عاجزی کہاں دور ہو سکتی ہے اور کس بارگاہ میں وہ پکار سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ انسان کی کامیابی، انسان کی کامرانی دعا میں نہاں ہے۔
دعا جس وقت انسان کرتا ہے تو تمام اپنی مشکلات بھول جائے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے محو گفتگو. انسان کو اگر خدا کی بارگاہ میں مہلت دے دی جائے پکارنے کی کہ تم بولو. آپ دیکھیں قرآن کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ جناب موسیٰ سے خدا نے صرف ایک سوال کیا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. موسیٰ کے خدا کے اس سوال کا جواب صرف ایک سینٹنس تھا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے. لیکن موسیٰ نے اپنے اللہ کے سوال کے جواب کو طولانی بنا دیا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے اور میں اس سے بھیڑ بکریوں کو ہکاتا ہوں اور میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. ہمارے علماء نے اس کی وجہ بیان یہ کی ہے کہ موسیٰ کو ایک موقع مل گیا تھا التفات خداوندی کا کہ خدا میری طرف متوجہ ہے سوال کر کے اب اس کے کرم سے بعید ہے کہ وہ کہیں اور متوجہ ہو جائے. تو اب موسیٰ نے اس کو غنیمت سمجھا کہ جتنی دیر تک ہم بولتے رہیں گے خدا ہماری طرف متوجہ رہے گا اور ہماری سنتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان کو مہلت مل رہی ہے دعا کی, آپ دیکھیں ماہ رمضان کی تمام دعا میں جو روزانہ کی دعائیں ہیں اس میں کیا ہے, پروردگار مجھ کو اپنے ذکر کی حلاوت چکھا دے, مٹھاس چکھا دے کہ تجھ کو پکارنے کا, تجھ کو بلانے کا, تجھ سے بات کرنے میں مزہ کیا ہے, اور تیری ناراضگی میں چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو دعائے کمیل میں کہ مجھ کو تیری ناراضگی کا خوف ہے, مجھ کو کچھ ملے یا نہ ملے لیکن تجھ سے جو نجوہ میں اور تجھ سے گفتگو میں جو مجھ کو مل رہا ہے یہ لمحات ہم سے نہ چھنے. تو در واقع دعا کی جو اہمیت ہے ایک انسان کی, ایک بندے کی زندگی میں وہ پوری سب کچھ ہے. اگر دعا نہیں آتی, آپ کہتے ہیں اگر نماز کے بعد جو واجب نماز ہے, نماز کے بعد اگر کوئی خدا سے دعا نہیں کرتا, حدیث میں آیا, حدیث قدسی میں, تو وہ بدبخت ہے. اس کا مطلب کیا ہے, خدا آمادہ ہے سننے کے لیے, خدا آمادہ ہے کہ تم ہم سے مانگو. تو جب خالق کائنات مالک ارض و سما ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم ہم کو پکارو, ہم سے بولو, تو پھر ایک بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ جس وقت انسان اپنی دعاؤں میں حاجتوں کو طلب کرتا ہے تو اس دعا کے ذریعے حاجتوں کا نفوذ اس تیر سے زیادہ ہوتا ہے جو ایک تیر کمان سے تیر چلتا ہے اور کسی ہدف پر لگتا ہے. تو اب یہ حدیث کس کی ہے, ہمارے ائمہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو گویا خدا کی بارگاہ میں اپنے ہدف تک پہنچو تو تم دعاؤں کے ذریعے سے خدا کو پکارو اور اس سلسلے کو ہاتھ سے نہ جانے دو. پوری ماہ رمضان کی دعائیں ہیں, اس پر انسان توجہ کرے. اور ہمارے ناظرین سے میری درخواست ہے کہ میرے لیے بھی دعا کریں کہ جتنی دعائیں روزانہ کی اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پہلے دن ہم کو خدا نے توفیق دی, دوسرے دن قریب بلایا, تیسرے دن اور قریب کیا, یہاں تک کہ آج جب 7واں دن تھا تو آج کے دن خداوند عالم کہہ رہا ہے اب تو مجھ کو اپنے ذکر کی توفیق بھی عطا کر دے, کیونکہ اب ذکر کی مٹھاس تو مجھ کو پتہ لگ گئی ہے. یہ 6 دن کی دعا ہے کہ جہاں کہا تھا کوئی مجھ کو اپنے ذکر کی تجھ کے تیرے نام لینے کی جو مٹھاس ہے وہ مجھ کو بتا دے. 6 دن کے بعد اب ہمیں مٹھاس کا پتہ لگ گیا ہے تو اب انداز بدل گیا کہ میرے پروردگار یہ جو کچھ کیا وہ تیری جانب سے ہوا ہے, تیری توفیق کا نتیجہ ہے, لہذا آج حلاوت کے بعد بھی یہ توفیق تیری جانب سے تو مجھ سے نہ چھیننا. یعنی در واقع چوتھے امام دعائے الوداع میں فرماتے ہیں, دعائے وداع ماہ رمضان میں, کہ میں تیری ہم تو کر رہا ہوں لیکن میری ہم سے پہلے تو نے میری مدح کی ہے. اگر تو مجھ کو توفیق نہ دیتا تو میری زبان پہ تیری مدح کے جملے آتے کیسے. اب اللہ کی مدح یعنی مجھ کو یاد کرنا, مجھ کو توفیق دینا, میری زبان کا چلنا, میرے کلمات کا زبان سے نکلنا, یعنی اللہ نے مجھ کو یاد کیا ہے, میری مدح کی ہے, گویا توجہات کا میں مرکز بنا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا موضوع آپ نے آج انتخاب کیا ہے, اور یہ فعال نیک, قرۂ فعال نیک میرے نام اٹھ گیا کہ میں اس گفتگو کے ذریعے ہم خود بھی متوجہ ہو سکیں کہ یہ بڑا سرمایہ کہ جو اللہ نے بہت آسانی سے ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ تم مجھ کو پکار کے تو دیکھو, پھر دیکھو کہ کیسے ہم تمہاری سنتے ہیں. اور وہی جو آپ کا سوال تھا کہ صرف مشکلات میں پکارنا یہ عشق کی دلیل نہیں ہوا کرتا. وہ خالق کہ جس نے ہم کو اس وقت یاد رکھا جب میری ماں نے, جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے ہم کو جنم دیا تھا,
اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ مجھ کو کب بھوک لگتی ہے، مجھ کو کب پیاس لگتی ہے۔ اگر خدا نے اس وقت یاد نہ کیا ہوتا اور میرے بدن میں، سسٹم آف باڈی میں اگر گریے کو نہ رکھا ہوتا تو میری ماں بغل میں سوتی رہتی، میں اپنی ماں کی آغوش میں لیٹا رہتا اور میری حیات خاتمہ پیدا کر جاتی، کیونکہ میری ماں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کب بھوکا تھا اور میں کب پیاسا تھا۔ تو پروردگار نے اس وقت مجھ کو یاد کیا ہے۔ اگر میری ماں کے دل میں ممتا نہ رکھی ہوتی تو ایسا خدا، ایسا رب، ایسا پروردگار کہ جو ایسے مرحلوں سے، اس وقت کے جب میں قابل ذکر نہیں تھا، اس وقت تو نے مجھ کو یاد کیا ہے، تو اب تو تیری بارگاہ میں ہم قابل ذکر ہو چکے ہیں، تو اب تو کیسے مجھ کو یاد نہیں کرے گا؟ تو جب خدا ہم کو اس طرح یاد کر رہا ہے تو پھر یہ اب محبت کا تقاضا، پیار کا تقاضا، عشق کا تقاضا پھر اور کیا ہے؟ اب ہمیں خدا سے کچھ ملے یا نہ ملے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مگر نہیں فرمایا کہ عبادت گزار بندے تیری بارگاہ میں 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تاجرانہ عبادت ہوتی ہے، ایک غلامانہ عبادت ہوتی ہے، اور ایک عاشقانہ عبادت ہوتی ہے۔ تاجرانہ وہی ہے کہ جو اپنے عمل کے مقابل میں کچھ تجھ سے چاہتے ہیں، آخر ہم قرضدار ہیں، پہلے ہی سے قرضدار ہیں، جو کچھ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اب میں ایک ثواب کرنے کے بعد میں فوراً لو لگاؤں، خدا کو پکارنے کے بعد کہوں کہ میں نے تو تجھ کو اتنا پکارا پھر بھی تو نے میری نہیں سنی۔ ارے بھائی، اس نے پہلے ہم کو یاد کیا، تبھی تو میری زبان سے اس کا نام نکل رہا ہے۔ آپ دیکھیں، مگر وہ دعائے کمیل کے سلسلے میں نہیں ملتا ہے کہ یا رب یا رب پوری رات کہتا ہوا گزر گیا تو شیطان نے بہکانا شروع کر دیا۔ اے بھیا، پوری رات تم یا رب کہہ رہے تھے، تیرے پروردگار نے کچھ سنا نہیں؟ اب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ ہاں ٹھیک تو کہہ رہے ہو، سو گیا۔ ایک دم سے خواب میں ایک الہامی کیفیت سے اس نے محسوس کیا کہ آواز آ رہی ہے، اے میرے بندے، تیری زبان پر جو یہ یا رب ہے، یہ میری لبیک ہے، یہ میرا جواب ہے تیرے سوال کا۔ جو تو مجھ کو پکار رہا تھا، میں نام رب تیری زبان پر بن کر کے آیا ہوں، جواب بن کر کے آیا ہوں۔ تو اگر میری زبان پر اور خدا کا نام ہے اور خدا کی بارگاہ میں اس کو پکار رہا ہوں، تو یہ یقین ایک بندہ جان لے کہ بغیر خدا کی التفات اور توجہ کے میں اس کو پکار نہیں سکتا، اور اگر اس کو پکار رہا ہوں تو خدا نے مجھ کو یاد کیا ہے، اور جس کو خدا یاد کر لے اس کو کائنات بھلا دے، وہ بھلایا نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تھوڑی سی آؤٹ آف باکس ہو کر تھوڑا سا بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو ظاہری بات ہے، دعا کے اوپر روایات، احادیث، قرآن کی آیات، یہ تمام اہل اسلام کے لیے، یا اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں گے تو جو اہل کتاب ہیں ان کا بھی عقیدہ اسی طرح سے، ان کے پاس بھی آسمانی کتب ہے۔ ہم اس سے اور آگے جاتے ہیں کیونکہ ہماری ٹرانسمیشن یقیناً 200 ممالک میں دیکھی اور سنی جاتی ہے، اس پہ یقیناً سارے لوگ دیکھنے سننے والے، نہ تو آڈینس جو ہے وہ فقط صرف اور صرف مسلمان ہوں گے، نہ صرف اہل کتاب ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آسمانی کتبوں کو نہ ماننے والے بھی، مختلف اور مذاہب کے پیروکار بھی اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہوں گے یقیناً۔ تو دعا کی جہاں تک بات ہے، کیونکہ یہ ایک انسان کی ایک نیچرل ایک فیلنگ ہے، جب وہ کسی پریشانی میں، کسی چیز میں گھرتا ہے، کسی چیز کو طلب کرتا ہے، تو کسی اندیکھی چیز کو، چاہے وہ خدا کا ادراک رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس کو اللہ کے، خدا کے کسی نام سے پکارتا ہو یا نہ پکارتا ہو، اس کو ایک چیز یہ نظر ضرور آتی ہے، کوئی ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی شکتی ہے، کہ ایسی پاور ہے جس سے میں اس وقت راز و نیاز کر سکتا ہوں، اور وہی میرے مسئلے کا مداوع کر سکتی ہے، اور ہم اس کو عام فہم اور عام میں خدا کہتے ہیں۔ تو آؤٹ آف دا باکس اگر ہم جا کر اس وقت اس ایسے کنڈیشن پر دعا کی حیثیت کو، اس کے احساس کے اوپر گفتگو کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ اس پہ روشنی ڈال دیں ان حضرات کے لیے جو خدا کو بنانے خدا نہیں جانتے۔ آپ نے اپنے سوال میں اور اس ایکسپلین میں خود جواب دے دیا ہے کہ ہم مخصوصاً مگر وہ طالب علمانہ جواب ہے، میں چاہتا ہوں اس پر عالمانہ رسول کی اولادوں نے جو ہم تک دعاؤں کا ذخیرہ پیش کیا ہے، اس کی ایسی نیچرلی زبان ہے اور ایسی کامن زبان ہے، اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں اس میں کئی مذہب کا اعلان نہیں، کئی دین کا اعلان نہیں، بلکہ ایک بندہ اپنے خالق سے، اور جیسا کہ آپ نے عرض کیا، چاہے وہ کسی آسمانی کتاب سے واقف ہو یا نہ واقف ہو، لیکن نیچر کا تو انکار نہیں کر سکتا نا، اپنی فطرت کا تو انکار نہیں کر سکتا ہے۔ انسان جس وقت مشکلات میں گرفتار ہے، اس وقت ایک آواز اندر سے اٹھتی ہے کہ کوئی اس کی مدد کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ اس کی مدد کون کر سکتا ہے؟ وہ مدد کرے گا کہ جس نے اس کے وجود سے پہلے اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا ہے۔ اس کی ماں کے دل میں ممتا کس نے ڈالی؟ نام آپ اس کا کوئی بھی رکھ دیں، خدا رکھ دیں، خالق رکھ دیں، گاڈ رکھ دیں، ایشور رکھ دیں، لیکن کوئی تو ہے
کہ جو درواقع ہمارے ماں کو ہمارے لیے اس نے باقی رکھا, ہمارے باپ کو ہمارے لیے سایہ بنایا, تو جس نے پوری زندگی میں ہمارے وجود سے پہلے اور جب ہم کسی لائق بھی نہیں تھے اور ہماری زندگی کے لیے ہمیشہ اس نے حفاظت کا سامان کیا, تو آج بھی جب ہم مشکلات میں گرفتار ہیں تو سوائے اس کے اور کوئی نہیں پکار سکتا. اور میں سمجھتا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو کسی ایک حدیث کے ذریعے سے بہت مشکل کو آسان بتایا. جو ایک دہریہ تھا, یعنی دہریہ اس وقت یعنی منکر خدا, وہ آیا اور وہ کہتا ہے کہ بھائی خدا کو ہم کیسے مانیں اور کیا کریں. تو اس وقت امام نے فرمایا تھا اس سے یہی کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی ایسا بھی سفر کیا ہے کشتی کا, جہاں دریا کا, کہ دریا کا سفر کیا؟ اس نے کہا ہاں. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تمہاری وہ کشتی گویا بھاور میں پھنس جائے؟ کہاں ایسا بھی ہوا ہے. کہ اس وقت تم کو کیا محسوس ہو رہا تھا, کیا تمہیں اندر کا احساس تھا, کیا فیلنگ تھی, انٹرنل فیلنگ کیا تھی؟ اس نے کہا اس وقت بھی ایک فیلنگ یہی تھی ہماری جو نیچرلی فیلنگ تھی کہ ابھی بھی ہم بچ سکتے ہیں اور ابھی بھی ہم بچا سکتے ہیں. تو امام نے فرمایا تم چاہے اس کا کوئی بھی نام رکھو, جو تمہیں فیلنگ جو پیدا, جس نے فیلنگ پیدا کی ہے تمہارے اندر, وہ پیدا کرنے والا خدا ہے. جو تم کو بچا سکتا ہے اس وقت وہی خدا ہے, وہی گاڈ ہے, وہی رب ہے, وہی خالق ہے. تو اب اس موقع پر خود بخود انسان ہاتھوں کو بلند کر دیتا ہے, اور اب یہ فطری طور پر وہ زمین کی طرف ہاتھوں کو بلند نہیں کرتا. آپ کسی بھی مذہب میں اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ جب وہ کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے, اپنے خالق سے, اپنے پروردگار سے اور گاڈ سے, تو آسمان کی طرف کہتے ہیں. یہ بھی بلندی کی علامت ہے, وگرنہ وہ خالق وہ ہر جگہ ہے, لیکن کیونکہ برتر ہے, اعلیٰ ہے, لہذا انسان کے ہاتھ نیچرلی طور کے اوپر کی طرف جاتے ہیں, اور پھر برکتوں کا نزول ہے, جو کچھ بھی ہے کہتے ہیں آسمان سے آتا ہے. یہ بھی ایک درواقع استعارہ ہے, وگرنہ خداوند عالم تو ہر اعتبار سے اور ہر گوشے سے دے سکتا ہے. تو بہرحال خلاصہ کہ یہ کسی بھی مذہب کی آواز نہیں ہے لو لگانا, کسی بھی دین سے مخصوص نہیں ہے. اب یہاں پر ایک اساسی سوال ہے کہ جو ہماری مشکلات میں کام آ رہا ہے, کیا یہ زیب دیتا ہے ایک انسان کو, ایک گویا کہ جو جس کی شعور سالم ہے, کہ وہ اپنی خوشیوں میں بھول جائے, اور جب آسانی سے بہترین زندگی گزارا اس وقت اس کو یاد نہ رکھے. یہ تو ہم اپنے خاندانوں میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے مشکلات میں کسی کو یاد کیا اور وہ آ بھی گیا, اور اس کے بعد ہم نے اس کو اپنے خوشی کے فنکشنوں میں نہیں یاد کیا, تو اس کا گلہ برقرار رہتا ہے. اس کا گلہ حق ہے کہ مولانا صاحب آپ نے غم میں ہم کو یاد کیا, مشکل میں یاد کیا, لیکن خوشیوں میں بھول گئے. میں بھی آپ کی خوشیوں میں سہیم ہوتا, میرے بھی منہ سے کچھ دعائیں نکلتی. تو اب خداوند عالم کہ جو ہمارا ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے, مشکل بھی اسی کی طرف سے ہماری حل ہوتی ہے. تو اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سالم فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم ہر وقت اسی سے لو لگائیں کہ جو ہمہ وقت ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. اچھا, جیسے آپ نے کہا مطلب ایک سگنل کی کیفیت, جس طرح سے ایک موبائل پہ سگنل آتا ہے نظر نہیں آتا, یعنی کہ میں آپ کو فون کروں تو آپ کو کبھی سگنل آتا ہوا نظر نہیں آئے گا, مگر جب بیل بجے گی تو احساس ہوگا بھائی کون سا نمبر سامنے آ رہا ہے, سگنل آ رہا ہے, انرجی آ رہی ہے. اسی طرح انسان کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوتا ہے, کوئی خیال ایک جنم لیتا ہے, اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں اس کے بہت سارے ثمرات و فوائد ہوتے ہیں. مثلا کوئی چیز ہم بھول گئے ہیں اور نکل گئے ہیں, اچانک گھر کی دہلیز پہ یاد آیا کہ وہ چیز اٹھا لوں, ورنہ جہاں جانا تھا وہاں جا کے پھر واپس آنا پڑتا. یہ کوئی خیال کہاں سے آیا, کون سی وہ چیز ہے جو اس چیز کو ہمیں بچا رہی ہے؟ کوئی خیال آنا. کبھی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے, کبھی انسان کو کہیں جانے سے منع کرنے کا, رکنے مانے ہونے کا دل چاہتا ہے, ابھی نہ جاؤں, اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہاں حادثہ ہو گیا, اور اگر میں جاتا تو میں بھی اس کا شریک ہوتا. تو یہ جو کوئی خیال پیدا ہو رہا ہے, اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کر دیں اس کے دعا کے ساتھ. احسن, تو پھر میں عرض کروں گا, ماشاءاللہ آپ اتنے اچھے اینکر ہیں, وہ منہ دیکھی تعریف نہیں ہے. میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں کہ وہ پورے سوال کا جواب آپ اپنی تمہید میں ہی دے دیتے ہیں کہ وہی نیچرلی سسٹم ہے جو کسی مذہب و دین سے تعلق نہیں رکھتا, جس کو ہم بائی نام نہ جانتے ہوں, بائی ایڈریس نہ جانتے ہوں, لیکن خداوند عالم نے سب سے پہلی معرفت کا جو راستہ ایک بندے کے درمیان رکھا ہے اور اپنے درمیان جو رابطہ رکھا ہے, وہی نیچر کا راستہ ہے, وہ فطرت کا راستہ ہے. قرآن میں ایک جگہ ذکر آ رہا ہے کہ جب انسان خدا کو بھلا دے تو وہ خدا کو نہیں بھلاتا بلکہ اس نے اپنے آپ کو بھلایا ہوا ہے. در واقع انسان جس وقت خدا کی بارگاہ, خدا کی دہلیز, خدا کی ڈیہڑی سے بھٹک جائے تو وہ اپنے کو بھلا چکا ہوا ہے, اپنے کو بھلا دیا ہے.
اور اپنے کو اگر یاد رکھنا ہے تو بہترین راستہ ہے خدا کو یاد رکھنا، اپنے اس خالق کو یاد رکھنا. تو یہ جتنے بھی ایسے سلسلے آتے ہیں جو انسان لاشعوری طور پہ، اور یعنی اس کے بہترین نام یہ ہے کہ لاشعوری طور کے اوپر انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ مجھ کو یہ کام کرنا ہے، جس کو ہدایت باطنی کہتے ہیں. ہماری حدیثی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں اس کو نبی باطن کا ہے، ہادی باطن کا ہے. لہذا خداوند عالم نے ہم کو متوجہ کرنے کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہوا ہے، یعنی ہادیوں کو معین کیا ہوا ہے. اگر تم ہادی کو، کسی کے ہادی کے دروازے پہ نہیں جاتے، تم کل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کیا کرتے، ہمارے پاس تو کچھ نہیں تھا. اس وقت خداوند عالم ہم کو کٹگرے میں کھڑا کرے گا. نہیں، تمہارا باطن تم کو کسی چیز کی طرف متوجہ کر رہا تھا، تمہاری عقل کوئی جو ہے دق البات دستک دے رہی تھی، تمہارا شعور دستک دے رہا تھا. آپ دیکھیں کہ محبت کس کو اچھی نہیں لگتی، ظلم کس کو برا نہیں لگتا، پیار، انسانیت، رحم دلی، لوگوں کے دردوں کو بانٹنا. کیا کوئی پیغمبر کہتا یا نہ کہتا، کوئی جو ہے میسنجر اس سلسلے میں آتا یا نہ آتا، لیکن انسان کے اندر کا میسنجر جو ہے وہ اس کو بتلا رہا ہے کہ پیار محبت اچھی چیز ہے. وہ اس کو متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے درد کو بانٹو، لوگوں کے درد میں شریک ہو، شیئر کرو. تو جب ہمارا باطن ہم کو متوجہ کر رہا ہے تو پھر وہ کہ جس نے ہمارے باطن کو خلق کیا ہے وہ کیسے ہم کو اکیلا چھوڑ دے گا اور اس پرآشوب دنیا میں ہم کو ایسے ہی گویا درندوں کے درمیان چھوڑ دے گا، جہاں درندہ صفت لوگ ٹہل رہے ہیں کہ جو ہم کو ختم کرنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت جوابات قبلہ نے. چونکہ ہمارے بزرگ تو سب جانتے ہیں، میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم جو یہ سب پروگرامز کرتے ہیں، یہ اس طرح سے ہماری علمی نشستیں ہوتی ہیں صرف اپنے جوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے، ان کو پروان چڑھانے کے لیے. ورنہ بزرگوں سے تو ہم خود سب سیکھتے رہتے ہیں، وہ تو سب جانتے ہیں. دعا اور معبود سے جو اتصال ہوا وصال ہے قبلہ، ان کیفیات کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں. دیکھیے بحث جو ہے بس عناوین بدل رہے ہیں، وغیرہ کل بحث یہی ہے کہ بہترین وسیلہ دعا ہے، میں نے عرض کیا. اور جو وصال دعا کے ذریعے سے ہوگا، یہ وہ وصال ہے کہ جس وصال کی خواہش خود خدا نے کی ہے. ادھر سے آواز آئی ہے کہ تم ہم کو پکارو. اس کا مطلب وہ خود شوق رکھتا ہے، اس بات کا اشتیاق رکھتا ہے کہ بندہ اس کو پکارے. تو اگر انسان کو وصال چاہیے تو میں تو کہتا ہوں خدا کی حکم کی تعمیل بھی ہو رہی ہے، اور اس کے عشق کا تقاضا بھی ہے، اور اس کے اس لبیک کا جواب بھی ہے. جب وہ پکار رہا ہے تو گویا وہ تو ہمیں اس کو اگر عطا نہ کرنا ہوتا تو ہم کو بلاتا کیوں، ہم کو پکارتا کیوں. اس کا مطلب عطا کرنے سے زیادہ خود گفتگو اہمیت رکھتی ہے، خود پکارنا اہمیت رکھتا ہے. موضوعیت جو رکھتا ہے وہ خود خدا بند عالم سے گفتگو ہے. آپ سورہ حمد اٹھا کر کے دیکھ لیں، سورہ حمد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ گفتگو ہو رہی ہے جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے. پہلے حمد و تعریف ہے پروردگار کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پھر اس کی رحمانیت کا اعلان اور اقرار ہے، پھر رحیمیت کا ہے، مالک یوم الدین. اور اس کے بعد بندہ ایک مرتبہ ایک دم سے غائبانہ گفتگو ابھی کر رہا تھا، تو اسی دعا کے نتیجے میں اس نے ڈائریکٹ اس کو خطاب کرنا شروع کر دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آپ بتائیے کہ اس دعا میں کتنی کشش ہے کہ ہم ابھی خدا کی تعریف. اس میں ایک اصول اور آداب دعا میں یہی ہے کہ جب خدا کو پکارو تو پہلے اس کی حمد و ثنا کرو. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ حمد ایک دعا کا طریقہ بھی ہمیں بتلا رہا ہے، جو بعد میں ہمیں دعا بتائی گئی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو پہلے ہم حمد و ثنا کر رہے ہیں. حمد و ثنا کے نتیجے میں پروردگار نے فوراً بندے کو قریب کر لیا، کہا دیکھو ہم کو غیب کے صیغوں کے ذریعے سے ہم سے بات نہ کرو، ہم سے ڈائریکٹ ہم کو پکارو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں صرف تیری مدد، گویا تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف مدد تجھ سے چاہتا ہوں. اب آپ دیکھیں جہاں یہ گفتگو ہوئی تو اب ایک دم سے اور آگے بڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین. تو آپ دیکھیں کہ اب اصل ہدف اس سلسلے کا، اس رابطے کا ہم سے شروع ہوا اور ختم کہاں پر ہو رہا ہے؟ ہماری تمناؤں پر ہو رہا ہے. اہدنا الصراط الذین، اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان لوگوں کے راستوں کی ہدایت فرما کہ جس پر تو نے نعمتوں کو نازل فرمایا. یعنی اب ہم اپنی تمنا کی خواہش بھی کیے دے رہے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ نہیں کہ جو تیری بارگاہ میں مغضوب ہیں، گمراہ لوگ نہیں ہیں.
تو میں کہتا ہوں کہ اچھا اس میں تین کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، اس میں تین کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں، ایک وہ جن پر اپنی نعمت کو تمام کیا، اپنے انعام کو جاری کیا، ایک وہ جو ذالین ہے اور ایک وہ جو مغضوبین ہے. اس کو تھوڑا سا اور کھول دیں، خوبصورت دیکھیے بات ہے. اس میں جو ہے اس میں جو ہے پہلے جملے میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ پروردگار ہم لوگوں کو ان لوگوں کی راہ پر گامزن رکھ، یا ان لوگوں کے راستوں کی ہدایت فرما کہ جن پر تو نے نعمتوں کو نازل فرمائے. ظاہر ہے پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ اولیاء خدا ہیں، انبیاء خدا، اوصیاء خدا ہیں، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے جو کیٹیگریز میں بیان کیا گیا ہے. ایک گمراہ لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن پر تیری جانب سے غضب نازل ہے. تو یہ دونوں در واقع ہمارے لیے متروک راستے ہیں. پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں ان راستوں کو اپنا راستہ سمجھ لیں. لہذا ہم تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں کہ نہ تیری بارگاہ میں جو مغضوب ہیں ان کا راستہ پر ہم یعنی جا پائیں، اس سے بھی تو ہمیں محفوظ رکھنا، اور نہ وہ لوگ یہ کہ جو گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اہم ترین جو مرحلہ ہے وہ خداوند عالم کی ناراضگی ہے، خداوند عالم کا غضب ہے. کہ جیسا کہ دعائے کمیل میں امام فرماتے ہیں، اے میرے پروردگار کہ میں اگر گرمی آتش کو اگر برداشت کر بھی لوں تو تیری دوری کو کیسے برداشت کروں گا؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ وہی عاشقانہ لطیف پہلو ہے کہ جس کی طرف ائمہ کی دعائیں صرف ہم کو سکھا سکتی ہیں اور بتا سکتی ہیں. سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ. اچھا دعا اور روح کی پاکیزگی و ترقی کا جو ایک آپس کا ایک ربط ہے، ایک اتصال ہے، ایک کنیکشن ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. مطلب انسان جیسے ہی یہ خود انسان محسوس کر سکتا ہے، یہ اپنے آپ سے محسوس کرتا ہے کہ جیسے ہی بارگاہ میں جاتا ہے وہ اندر ایک عجیب قسم کی کیفیت، اس کو اگر الفاظ دیے جائیں، اس کو الفاظ کا جامع پہنایا جائے تو کہا جاتا ہے کہ حوضوی زبان پہ اس کو حلاوت ایمانی ہے، اور اگر اس کو غیر دینی زبان سے پکارا جائے تو انسان اس لطافت کو اور طہارت کو محسوس کرتا ہے. اس کو تھوڑا سا عالمانہ انداز میں کھول دیں. میں نے تو طالبانہ انداز میں سوال کر لیا. ماشاءاللہ الحمدللہ متوجہ آپ ہی کر رہے ہیں. دیکھیے مین چیز ہے انسان کا ہلکا ہو جانا، ہلکا پن پیدا کرنا. آپ جانتے ہیں کہ کوشش کی جاتی ہے کہ اگر پرواز یعنی جہاز بڑی لمبی اگر پرواز کرنا چاہتا ہے تو اس پر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اس پہ وزن نہیں ہونا چاہیے. انسان جس وقت خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور نادم ہو جاتا ہے، اسی وقت اس کے اندر ہلکا پن محسوس ہونے لگتا ہے. اب بدن ہوتے ہوئے بھی بدن کا بوجھ محسوس نہیں کرتا، بلکہ روح ہے کہ جو ڈائریکٹ اس کی کنیکٹیویٹی اتنی قوی ہو جاتی ہے کہ پھر اب روح اپنے کاندھوں کے اوپر بدن کے بوجھ کو اٹھا کر کے لے جاتی ہے کہ میرے پروردگار اب میرے گویا پرے پرواز میں اتنی توان پیدا ہو گئی ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ من مثلی کون ہے ہمارا جیسا. کیوں؟ اس لیے کہ ندامت کے مرحلے سے بندہ گزر چکا ہے، شرمندگی سے مرحلے سے گزر چکا ہے، اقرار ذنوب کر چکا ہے، اور اب توبہ کی منزل ہے. اہم ترین جو ہے مسئلہ وہی ہے کہ تم میری بارگاہ میں کیے پر شرمندہ ہو جاؤ اور اس بات کا اقرار کرو کہ آئندہ اس بات کو ہم کبھی مرتکب نہیں ہوں گے. تو پھر انسان ہلکا پن محسوس کرتا ہے. جیسے ہی اس کے اندر سے باطن ہلکا ہوتا ہے، بس وہی ابتدائے کنیکٹ وہ ہے کہ جہاں وہ اپنے پروردگار سے اس کی روح کا رابطہ پیدا ہو رہا ہے، کہ جس کو میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیے کہ جس میں ارشاد الہی کیف ادعو وانا میں ہوں، وکیف اقطع رجائی منک وانت انت. آخر میں کیسے تجھ سے نا امید ہو سکتا ہوں جبکہ تو ہے. میں تیری بارگاہ میں تجھ کو سمجھ کے آیا ہوں. الہی اذا لم اسلک فتوتینی، اگر میں نہ بھی مانگوں تب بھی تو مجھے عطا کرتا ہے. پس جو تیری بارگاہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہو کیا تو اس کو نہیں دے گا؟ اب انسان جب اس طرح کے مرحلے میں گزرتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے روح کا ارتباط نہ ہو. الہی اذا لم ادعوک فتستجیب، اگر میں تجھ کو نہ پکاروں تب تو نہ عطا کرتا ہے. پس اگر جو تیری بارگاہ میں تجھ کو پکار رہا ہو کیا تو اس کو نہیں عطا کرے گا؟ عجیب جملے ہیں. یہ جناب سید سجاد علیہ السلام کی دعا ہے. الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی، اگر میں نہ بھی گڑ گڑاؤں، بچہ کب گڑ گڑاتا ہے جب کب روتا ہے، لیکن اللہ کی کیسے رحمت ہے، اگر میں تیری بارگاہ میں نہ بھی گڑ گڑاؤں فترحمنی، تو رحم کرتا ہے.
فمن ذا الذی یتضرع الیہ فیرحمنی، یہ کیسے ممکن ہے جو تیری بارگاہ میں گڑ گڑا کے تجھ کو پکار، تو اس پر رحم نہ کر؟ الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام، آخر جس طریقے سے تو نے دریائے نیل میں موسیٰ کے لیے راستے بنائے، ونجیتہ، ان کو نجات دی، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، لیکن کتنے بہترین وسیلے سے، میں پہلے تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تو محمد اور ان کی آل پر صلوات بھیج، درود بھیج، آخر تیری مرضی کے مطابق یہ دعا ہے، اور اس کے بعد میں تجھ سے اپنے لیے دعا مانگتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں روایتوں میں آیا ہے کہ دعا، ہر دعا سے پہلے بھی صلوات ہو، بعد میں بھی صلوات ہو، اور پھر کہتے ہیں پھر یہ اللہ کے کرم سے بعید ہے کہ پہلے کی دعا مان لے، بعد کی دعا قبول کر لے، اور بیچ کی دعا کو وہ چھوڑ دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ سے رابطے کے لیے وہی اہل بیت کا وسیلہ ہو، خدا کی بارگاہ میں آواز ہو، ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے روح کا رابطہ نہ ہو۔ جب روح کا رابطہ ہو جائے گا تو بدن خود بخود پرواز کرے گا۔ اچھا، ایک تو ذرا سا ہمارے ناظرین کے لیے اس بہترین دعا کا ذرا وہ بتا دیں کس نمبر کی دعا ہے یہ، اور صحیفہ کاملہ میں موجود ہے کس نمبر کے اوپر؟ یہ امام سجاد علیہ السلام، ہاں یہ مساجد، یہ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، اور ظاہراً صحیفہ سجادیہ کی نہیں ہے، یہ ہے ہاں مفات الجنان میں مقاتل بن سلیمان سے در واقع منسوب ہے یہ، کہ ان کے ذریعے یہ روایت ہوئی ہے کہ جو امام سجاد علیہ السلام سے ہے، اور جس میں شاید پہ ظاہراً یہ تاکید ہے، کیونکہ یہ اچانک میرے ذہن میں آئی، میں نے ریفرنس ابھی نہیں دیکھا ہے، کہ جس میں ظاہراً یہ تاکید ہے کہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ذریعے پکار رہا ہے اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ مجھ پر لعنت بھیجے۔ کون کہہ رہا ہے؟ مقاتل بن سلیمان فرما رہے ہیں، یعنی ان کو اتنا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ اگر ان جملوں سے کوئی خدا کو پکارتا ہے، خدا کی بارگاہ میں دستک دیتا ہے، تو اس کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہاں پر میں ایک چیز اور اس پہ تھوڑی سی اور اس کے اوپر قبلہ گفتگو ہو جائے، کیونکہ اس کے جملے مطلب اس قدر پر اثر اور پر تاثیر، کیونکہ کلام الامام ہے اور امام الکلام ہے، تمام کلاموں کا امام ہے، تو کیا ایک ایسا شخص جو کہ پروردگار کی بارگاہ میں نہ داخل ہونے کے آداب جانتا ہے، تو ہمارے جیسا آدمی، عام آدمی مطلب، جو نہ اس کے آداب سے واقف ہے، نہ اس کے پاس وہ معدن ہے، وہ مخزن ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے کلام کر سکے، نہ وہ جوہر ہے، نہ اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ان الفاظوں کی ایک مالا بنا کر، ایک تسبیح پرو کر اس کی بارگاہ میں اس کو پیش کر سکے، اس کے الفاظ بھی ٹوٹے پھوٹے ہیں، اس میں اکھڑ لفظ ہیں، کیا ان دعاؤں کے ذریعے سے ہمیں ایک سہارا نہیں ایک مل جاتا، یا یہ اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں، محسوس تو کرتے ہیں مگر کہیں کیا، کہہ بھی نہیں سکتے، تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اس کی بارگاہ میں استجابت دعا تک پہنچ جائیں؟ اس میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، اولا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند عالم کی بارگاہ تک پہنچنے میں کوئی سلیقہ، کوئی آداب، اگر کوئی آدمی جس کو نہیں آتا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو سلیقہ نہیں تھا اور مجھ کو اس طرح کے واقعات ملے ہیں رسول کی بارگاہ میں کہ جو بالکل بدو عرب تھے، اور وہ اپنے اسی انداز میں آتے تھے، اور حضرت رسول اکرم اپنے کرم، اپنے اخلاق اور اپنی محبت کے ذریعے سے اس طریقے سے جذب کر لیتے تھے کہ بعض اوقات آپ کے قریب ترین صحابیوں کو تھوڑا برا لگتا تھا کہ جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے تو اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے سے آ رہا ہے، قصد اس نے کر لیا کہ مجھ کو پکارنا ہے اور سلیقہ نہیں آتا، تو اس کے لیے کوئی منادی نہیں ہے، اس کے لیے دروازے کھلیں۔ لیکن سلیقہ اگر ہم کو گفتگو کا چاہیے ہے تو وہ اہل بیت کی دعاؤں سے بہتر نہیں ہو سکتا، اور یقیناً اہل بیت نے یہ دعائیں جو اپنائی ہیں، یہ ایک انسانیت کی تربیت اور تعلیم کا ایک بہترین ذریعہ تھا کہ خدا کو تم کس طریقے سے پکارو، کن اسما کے ذریعے سے اس کو پکارو۔ حتیٰ ہمارے یہاں بعض روایات ملتی ہیں کہ تم کو جس طرح کی دعا مانگنا ہے، تمہاری جس طرح کی حاجت ہے، تم اسی مناسبت سے اللہ کے نام کو لو۔ اگر کرم چاہیے تو کریم کہو، رحمت چاہیے تو رحیم کہو، اگر رحمت یعنی عمومی چاہیے تو رحمان کہو، اگر سخاوت چاہیے اللہ کی طرف سے سخی کہہ کے پکارو۔
مطلب اس طرح کی بھی روایتیں ہم تک ملتی ہیں کہ اتنی نزاکتوں تک بھی توجہ کی گئی ہے ہمارے. اور پھر اگر امام سجاد اور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کہ اگر ہمارے سامنے وہ جملے ہوں تو میں نے عرض کیا کہ کاش کہ میں ان جملوں کو پیش کر پاتا جو دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے، تو واقعاً ہمارے ناظرین تک وہ جملے پہنچتے جہاں امام اللہ کی تمام صفات کمالیہ کا اقرار کر رہے ہیں اور اس کے بلا فاصلہ بتلاتے ہیں کہ بندہ کس طریقے سے اپنی خطاؤں اور کمیوں کا اقرار کر رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اچھا، دعا کے مستجاب ہونے کی کیفیات، دعا مستجاب کیسے ہو، مطلب کس طرح سے دعا مستجاب ہو، اس کا جس طرح سے آپ نے کہا کہ بعض دفعہ سلیقے کی ضرورت نہیں ہے، بدو عرب آتے تھے، اس میں عربی آتے تھے اور داخل ہو جاتے تھے رسول کے محضر میں، مطلب مگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم 10 سال سے مانگ رہے ہیں، 20 سال سے مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، نہیں ہو رہی ہے ہماری دعا مستجاب کیسے ہو. ہم کو جو آداب اور اصول بتائے گئے ہیں، کہتے ہیں خلوص ہونا چاہیے. جس وقت آپ دعا مانگ رہے ہیں تو جس بارگاہ میں آپ نے خدا کی بارگاہ میں دعا پیش کی تو آپ کو اولاً پورے خلوص دل سے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہی آپ کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ کو نا امیدی کا شکار نہیں ہونا ہے، پوری طرح امید ہونا ہے کہ اگر میرا مقام پورا ہوگا تو صرف اسی بارگاہ سے پورا ہوگا ولو دیر سے ہو. تو اور تیسرا جو مرحلہ ہے وہ ایمان ہے، یقین کامل ہے. ہم پورے یقین کامل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم کو اس بات کا یقین ہے کہ خداوند عالم کا فیصلہ ہمارے لیے حق میں ہوگا، تو پھر یہ ضرور ہمارے لیے دعائیں مستجاب ہوں گی. البتہ اور بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں، اوقات خاص وقت بتائے گئے ہیں، کہتے ہیں سحر کے وقت میں، اکیلے میں، بعض اوقات بعض دعائیں کہ جہاں گروہی طور کے اوپر آپ جماعت میں دعا مانگے، جہاں آمین کہنے والے ہوں تو آپ کی دعائیں جلدی مستجاب ہوں گی. بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دعا کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، جیسے مثلا خانہ کعبہ ہے، حرم گویا رسول خدا ہے، ہمارے ائمہ کے حرم ہے، جہاں عبادتیں ہوتی ہیں. حتیٰ کہتے ہیں جب آپ مریض کی عیادت کے لیے گئے ہیں وہ جگہ وہ ہے کہ جہاں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے اور وہ مریض اگر آمین کہہ دے تو آپ کی دعا قبول ہوگی، جلدی ہوگی. جہاں ایک مومن اور مومنہ کا ایک جوان پاک جوان کا عقد ہو رہا ہے، اگر وہاں دعا کی جا رہی ہو تو کہتے ہیں وہاں ایک ایسا سما ہوتا ہے کیونکہ ایک انسانی خانوادہ تشکیل دیا جا رہا ہے، ایک پاک نسل کی شروعات ہونے والی ہے. وہاں باران اللہ کی رحمت پوری طریقے سے جھوم رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام چیزیں بتائی گئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے تضرع و گڑ گڑاہٹ کے ساتھ خدا کو پکارے، آنسوؤں گریے کے ساتھ اللہ کو پکارے، تاکہ پروردگار در واقع کی بارگاہ میں صرف وہی نہیں بلکہ اس کی دعا کے ساتھ ملائکہ بھی آمین کہنے لگیں اور ملائکہ سفارش کرنے لگیں. توسل کے ساتھ ہو، اہل بیت کو وسیلہ بنایا جائے، شروع میں سورہ گویا سلوات بھیجی جائے، بعد میں سلوات بھیجی جائے. یہ تمام وہ امور ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ کی دعا جلدی مستجاب ہونے کے جو اسباب بیان کیے گئے وہ ہیں. بالکل صحیح. اچھا، دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی. اس طریقے سے وہ مواقع بتائے گئے ہیں، اسی صورت سے موانع بھی ہیں. سب سے اہم ترین جو رکاوٹ اس میں بنتی ہے وہ لقمہ حرام ہے. اگر ہمارا شکم جو ہے حرام لقموں سے بھرا ہوا ہے تو میری زبان نجس ہوگی تو ہم خدا سے لو ہی نہیں لگا سکتے، میرا رابطہ ہی نہیں ہو سکتا. جب تار کا رابطہ ہی نہیں ہو رہا ہے تو آپ بتائیے لائٹ کیسے آئے گی؟ ہم نے کمزور لائٹ لگا دی ہو، تار بچھا دی ہوں تو جیسے ہی آپ سوئچ کو آن کریے گا ویسے ہی تار بھسٹ ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو پاکیزگی شرط ہے، طہارت شرط ہے، نا امیدی نہیں ہونا چاہیے. پھر وہی ساری چیزیں اسی کے آپ اپوزٹ، آپ شک کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہو نہ ہو تو کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی؟ تو کہتے ہیں یہ تمام چیزیں موانع. آپ کی گردن پر کسی کا حق نہ ہو، آپ تو اللہ سے چاہتے ہیں رحم لیکن آپ دوسروں پر بے رحمی کر رہے ہیں. تو جس چیز کی آپ اللہ سے درخواست کر رہے ہیں ان صفات کو اپنے اندر بھی تو لانے کی کوشش کریں. ہم رحم کے خواہاں ہیں تو رحم کا مظاہرہ کریں، ہم سخاوت کے طلبگار ہیں تو ہم جن پر سخاوت کر سکتے ہیں ان پر سخاوت کریں. ہم اللہ سے چاہتے ہیں وہ پناہ دے تو ہم کسی کے لیے پناہ گاہ بن سکتے ہیں، کسی یتیم، کسی بیوہ،
کسی بے سرپرست کے لیے، تو اب اگر اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے ان دعاؤں کو مانگیں گے تو خدا کہے گا اس کی مانگ اس کی صفت سے ٹیلی کرتی ہے، سنخیت رکھتی ہے، تو ضرور اس کو پورا کیا جائے۔ صحیح۔ اچھا، جن لوگوں کی زندگی میں دعا سے محرومی ہوتی ہے، اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، محروم ہوتے ہیں دعا کرنے سے؟ واقعاً سب سے بڑی وہ میں نے عرض کیا کہ حدیث میں آیا ہے اگر کوئی نماز کے بعد دعا نہیں کرتا تو وہ بدبخت ہے، اور واقعاً اس کو اپنی روزانہ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر محاسبہ کرنا ہوگا کہ اس نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں جس کی بنا کے اوپر یہ سلب توفیق ہوئی ہے۔ سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے توفیق۔ خداوند عالم کا کوئی بھی فیصلہ بغیر ریزن، بغیر حکمت، بغیر علت و سبب کے نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو یہ توفیق نہیں مل رہی ہے تو اس کو اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز کا باقاعدہ ایک فہرست بنانا، مرتب کرنا ہوگی کہ وہ کہاں غلطیاں کرتا چلا آ رہا ہے، کہاں لوگوں کے حقوق اس نے پائمال کیے ہیں، کتنے لوگوں کے حقوق اس کی گردن کے اوپر ہے، کتنے لوگوں کے مالی حقوق ہیں، کتنے لوگوں کے دوسرے حقوق اس کی گردن کے اوپر ہیں، کہ جس سے سلب قطع رحمی سب سے بڑا مرحلہ روایت میں آیا ہے۔ خاندان میں انسان صلہ رحمی کو چھوڑ کر قطع رحمی کر رہا ہو، اگر قطع رحمی کر رہا ہے تو سب سے بڑی چیز جو سلب توفیق کا سبب بنتی ہے وہ رشتہ داروں سے قطع رابطہ ہے۔ یہاں تک کہ روایت میں آیا ہے من قطعک وصلک، اگر کوئی تم سے قطع رابطہ کر رہا ہے تو تم اس سے رابطے کو وصل کرو، رابطہ کو جوڑو۔ اگر تمہاری غیبت کر رہا ہے تم اس کو اچھے نام سے یاد کرو۔ امام دعا میں، امام سجاد علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے پروردگار تو مجھ کو ایسی توفیق دے جو میری برائی کر رہا ہے میں اس کو اچھے نام سے یاد کروں، جس نے میرے لیے سازش کی ہے میں اس تک نیکیاں پہنچا سکوں، مجھ کو اس لائق بنا کہ جس نے میرے ساتھ رابطہ توڑا ہے میں اس سے رابطہ جوڑوں۔ میں سمجھتا ہوں آج کی بحث یہاں تک آپ کافی رکھیے، کیونکہ افطار میں جن صاحب کے یہ لیپ ٹاپ ہے ان کو کافی دور جانا ہے۔ بالکل ٹھیک، صحیح۔ تو بہت ہی شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب قبلہ مولانا سید محمد میاں عابدی صاحب، آپ لکھنؤ اودھ کی راجدھانی لکھنؤ سے جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور بہت ہی پر اثر جو کہ ہمارا ایک موضوع تھا کہ انسان کی زندگی میں دعاؤں کا نقش اور اس کا اثر، اور یقیناً جس قدر موضوع بہترین تھا اور اس نے ہی خوبصورت گفتگو قبلہ میں جو ہے اس کی فرمائی، اور مختلف حوالوں سے مختلف وجہات کے ساتھ ان تمام راستوں کو روشن کیا، منور کیا ہمارے قلب کے اوپر۔ ہم انتہائی مشکور ہیں ایک مرتبہ پھر، اور ناظرین ہم اپنے پروگرام کو تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل جو کے ٹائم سے 5 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔